آپ فائنل ٹیسٹیمنٹس مانتے ہیں قرآن کو؟ کیا فائنل؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پہلے اللہ کا نام اللہ تھا یا نہیں تھا؟ ارے مجھے جاننا ہے کیونکہ مجھے بھی بھائی جان جاننا ہے، اگر آپ مجھے بتائیں ہاں تو گے جان کہ لو نا۔ یہ آخری کتاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسامہ خان دولتانہ۔ میں کافی عرصے سے ایکس مسلم کمیونٹی کا حصہ ہوں، جس میں کافی سارے ملحدین، مرتدین، یعنی ایکس مسلمز کے ساتھ جو ہے ہمارے مکالمے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے رات کو ایک برصغیر پاک و ہند کے مشہور مرتد ساحل جو ہیں، ایکس مسلم ساحل کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر وہ ایکٹیو ہیں، اور یہ بیسیکلی انڈین ہیں، اور انڈیا میں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے اگینسٹ۔ یہ مختلف قسم کے تشکیکی مسائل لے کے آتا ہے، جس میں مسلمان بچے یا ایک قسم کے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ علم نہیں رکھتے اسلام کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے یا احادیث کے حوالے سے یا تاریخ کے حوالے سے، ان کے ذہنوں میں یہ انسان تشکیک پیدا کرتا ہے۔ تو کل میں نے تقریباً کوئی 3 دن پہلے ٹک ٹاک پر کمنٹ کیا تھا، ایک فنی ویڈیو تھی اس کے اوپر۔ تو کل مجھے اس کے اوپر مطلب کافی ساری ایکٹیویٹی نظر آئی اپنے ہی کمنٹ کے اوپر، کافی سارے لائکس، اور اسی طریقے سے ایک مجھے وہاں پہ رپلائی موصول ہوا، غالباً کوئی سنی نام تھا، اس کا انشاءاللہ اسکرین شاٹ آپ ساتھ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس میں انہوں نے مجھے کہا جی ایکس مسلم ساحل از لائیو ناؤ آن یوٹیوب، مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے میں نے ان کو کہا کہ میرے بارے میں جو ہے آپ پاکستانی جو ایتھیسٹ ہیں ان سے پوچھیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو ڈیبیٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں۔ میں نے کہا جی میں ڈیبیٹ کروں گا وہاں۔ کہتا جی میں آن لائن ہوں تو آپ جو ہیں ابھی آ جائیں۔ خیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی فرسٹ ٹائم میں نے مطلب جو یہ ساحل صاحب ہیں ان کے یوٹیوب چینل پہ گیا ہوں۔ وہاں جو بھی یہ اعتراضات کر رہے تھے وہ ایک خاص ٹاپک تھا جو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ مطلب ٹاپک سے بہت دائیں بائیں، مطلب سورۃ المومنون اور اسی طریقے سے کچھ ہسٹری کے اوپر، اور پھر خاص کر عورتوں کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر یہ اسلام کے اوپر اعتراضات کر رہے تھے، جس کا میں نے کمنٹ سیکشن میں اچھے طریقے سے جواب دیا۔ تو جس میں انڈیا کے کافی سارے جو وہاں پہ لوگ لائیو سٹریم کو دیکھ رہے تھے انہوں نے، اور ان کے پیج ماڈریٹرز جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں کمنٹ سیکشن میں جو ہے اس طریقے سے گفتگو کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ جو ہے لنک سے جوائن کریں اور آن لائن جو سٹریم ہے اس کو جوائن کریں۔ اچھا یہاں قابل ذکر ایک بات یہ ہے کہ جب میں کمنٹ سیکشن میں گفتگو کر رہا تھا تو یہاں ایک پاکستانی ایتھیسٹ ہیں جس کا نام مطلب سوشل میڈیا پہ جس نام سے وہ معروف ہیں، وہ ان کا نام ایڈم ہے، یہ پاکستانی ہے اور پنجابی ان کا ایکسنٹ ہے۔ تو میں تقریباً 3 اوکے جی جناب، آج کا ٹاپک دیکھا آپ نے؟ جی لفظ اللہ جو ہے اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی، اور میری تقریباً یہ 3 گھنٹے کی ویٹنگ کے بعد آپ ٹائم دے رہے ہیں۔ اچھا گھنٹے میں جو ہے وہاں پہ بیٹھا رہا ہوں، بیک سٹیج آپ کہہ لیں اس آن لائن سٹریم کا، تو مجھے وہاں پہ مطلب کوئی کسی قسم کا چانس نہیں ملا۔ اچھا یہاں پہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے مطلب لاجواب کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، یہ بھی مجھے رات پتہ چلا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ایک قسم کے مطلب میں 100% شیور نہیں ہوں، لیکن واضح طور پہ جو نظر آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ اپنے لوگ لے آتے ہیں وہاں پہ، ان سے سوال کرتے ہیں، پھر ان کو قائل کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دکھائیں جی آپ کے جو عقائد ہیں وہ نہایت ہی کمزور ہیں، جبکہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ کل کا جو ٹاپک تھا وہ تھا نام اللہ، کہ جو اللہ کا نام ہے یہ اسم ذاتی ہے، جس کو وہ پراپر ناؤن کر کے پروناؤنس کر رہے تھے۔ تو یہ اس میں کیا یہ اللہ کا نام اسم ذاتی ہے؟ اب یہاں پہ جو لفظ یہ ہے مطلب یہ صرف جواب تو اتنا ہی ہے کہ ہاں جی اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ نام جو ہے اللہ کا یہ اسم ذاتی ہے،
لیکن یہاں پہ جو یہ تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نیکسٹ کوشچن یہ کر رہے تھے کہ کیا اللہ کا نام شروع سے اللہ ہے یا یہ بعد میں آ کے ہوا جب قرآن مجید مطلب ہے اس حوالے سے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا اللہ کے نبی پر. تو اس میں دونوں حوالے سے اگر آپ ان کو آنسر کرتے ہیں تو یہ نیکسٹ ان کا جو کوشچن ہوتا ہے وہ نہایت ہی جو ہے مطلب ایک عام مسلمان جو ہے اس کے لیے وہ ناقابل قبول ہوتا ہے. جب میں لائیو سٹریم جوائن کرنے کی کوشش کر رہا تھا یا بیک سٹیج پہ تھا تو جو ان کے مطلب مناظر ہیں ایک قسم کے مطلب انڈیا پاکستان کے بہت بڑے، جن کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ پاکستانی ہیں، ایڈم ان کا نام ہے. تو وہ لفظ اللہ جو ہے اس کو اس طریقے سے اس کی تاریخ کو ہسٹری کو پیش کر رہے تھے کہ لفظ اللہ کا جو سٹارٹ الف لام ہے یہ ایل سے نکلا ہے. ایل مطلب ہیبرو میں اپنا تورات میں اللہ کو ایل کہا گیا ہے، الف یہ لام ایل کہا گیا ہے. اور ہیبرو میں ہی جو ہے اپنا انجیل میں ELAH الہ کہا گیا ہے. تو یہ ان کے بقول ایل اور الہ جو ہے ELAH اس کو ملا کے اللہ بنایا گیا ہے، جبکہ یہ بالکل سراسر غلط ہے. اب یہ مین چیز تھی اللہ کا جو لفظ تھا، لفظ اللہ جو ہے اللہ پاک کا جو پیارا نام ہے اللہ، اس کو جو ان کا اعتراضات تھے وہ یہ تھے کہ یہ جب مرج ہوا ہے تو الف لام تو آ گیا، اب جو الہ کا الف حمزہ ہے وہ کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں ان کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنا چاہتا تھا. اس حوالے سے یہ تقریباً 3-4 گھنٹے اسی پہ ہی ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں. وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو سکرین پہ لگا کے، اور 3-4-5 ہزار بندہ اس وقت جو لائیو تھا وہ دیکھ رہا تھا، اس کے سامنے یہی تھا. بالکل بچے وغیرہ یہ پکڑ کے لاتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کی یہی گفتگو چل رہی تھی. اچھا، جب میری جوائننگ ہوئی ہے انہوں نے میرے سے مطلب وہی سوال پوچھا ہے، وہ ساتھ ساتھ آپ اس کے کلپس جو ہیں دیکھ بھی رہے ہوں گے ویڈیو پہ، کہ جو اللہ کا نام ہے اللہ، کیا یہ اس میں ذاتی ہے، پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے؟ تو میں نے پھر اس کو اردو والی سائڈ پہ تھوڑا لایا ہوں. اردو میں اس کو میں نے کہا جی، میں نے اس کو یہ کہا کہ مجھے انگلش نہیں آتی. اچھا کوئی مشکل نہیں. جی بھائی بتائیے، اللہ جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے؟ دیکھیں، پراپر ناؤن مطلب میں پاکستانی ہوں، اردو کو بہتر انداز میں سمجھتا ہوں، اور غالباً آپ اردو کو بہتر انداز میں نہیں سمجھتے ہوں گے. تو اس کو میں اگر اردو میں تھوڑا ڈیفائن کر دوں تو شاید آپ جو ہیں اس کو بہتر سمجھ پائیں گے اور میرے لیے بھی آسانی ہوگی. اوکے، اچھا، مطلب آپ، جو لفظ اللہ ہے اس کو ہم مطلب اس میں ذاتی کہتے ہیں. اچھا ذاتی نام ہے نا اللہ کا؟ ذاتی نام ڈیفائن ہو ہاں، گیا نا، ذاتی نام. اسی کو ابھی پراپر ابھی یہ نام. ڈیبیٹیبل ہے، آگے ابھی ڈیبیٹیبل ہے، مطلب اس میں ذاتی ہو گیا، ہاں تو اس میں ذاتی پراپر تو ہو ناؤن گیا ہو نا گیا نا سر. سر، ہو گیا، لیکن اس کو ڈیفائن کس نے کیا؟ ہو گیا ہاں جی، ڈیفائن کس کس نے نے کیا؟ کیا؟ میں یہی پوچھ رہا نا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو بتانا ہے. آپ کہہ جی رہے جی ہو جی گیا، جی سر مطلب دیکھیں، اللہ نے نہیں پہلے کیا اس کا. ایڈم بھائی تھے تو وہ اس میں مطلب جو مجھے ان کی بات سمجھ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ نام کو مرج کرنے کا جو ہے اس کے ایشو کے اوپر آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ایتھیسٹ یا ایکس مسلمز کے ساتھ کافی سارے اور ٹاپک ہیں جن کے سر اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اسامہ جی، کسی وجہ سے میں نے کہا، تو میں نے کہا ہم اس میں ذاتی کہتے ہیں. جب اس میں ذاتی کی بات آئی تو میں اس کو لے کے آنا چاہ رہا تھا الحمد اور الکتاب کی طرف، کہ الف لام جو ہے الہ، مطلب اس چیز میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا جو لفظ اللہ ہے، اللہ پاک کا جو نام اللہ ہے، یہ 2 لفظوں سے بنا ہے. اس میں 2 الفاظ ہیں، ایک تو ہے الہ، ٹھیک ہے، ایک ہے الف لام. اب حمد، اگر ہم مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حمد کا کیا معنی ہے، حمد کیا ہے؟ تعریف، ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ہم الف لام داخل کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی جیسے کہ مثال ہے، پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں، مطلب یہ خاص ہو گیا، حمد خاص ہو گئی، ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی تعریف وہ اللہ پاک کے لیے ہے. اسی طریقے سے جب الہ میں الف لام جڑا ہے تو اس کا معنی بھی تو خاص ہو گیا نا، اس کا معنی خاص ہو گیا، یعنی کہ مطلب ہر طرح کا ایک ہی الہ ہے.
ایک ہی ہے وہ جو مطلب پوری دنیا کا الہ ہے، ہر مذہب کا الہ ہے. باقی اس کی جو بھی مطلب مزید تعریفیں ہیں، اس کے مطلب صفاتی نام بھی اس چیز میں ہمارے ہاں سامنے اس کی صفات وغیرہ کو جو ہے مطلب ایکسپلین کرتے ہیں ہمارے سامنے، ہمارے ذہنوں میں. دیکھیں نا اب بھائی پہلا لفظ کیا قرآن کا؟ جان لینا. یہ دیکھو کتنی بیچارے لوگوں کو کتنی مصیبت میں اللہ نے ڈال کے رکھا ہے کہ ایک سمپل سا کوشچن جو کہ ان کے مولانا خود یعنی ان کی ویب سائٹ یہ لکھتی ہے کہ یہ پراپر ناؤن ہے اللہ کا. آج ان کو الحمدللہ. پتا دیکھیں ہم ہے بالکل کسی کہ بھی مشکل میں نہیں ہیں. یار چپ بیٹھو یار. آپ آج ان کو ڈائیورٹ کر رہے پتا ہو. ہے کہ میں یہ چیز اگر ایکسپٹ کر لوں گا کہ اللہ کا نام پہلے سے اللہ ہے، پراپر ناؤن ہے، تو میں پھنس جاؤں گا. اس وجہ سے اس کا جواب ہی نہیں دو. نہیں یہ آپ کا خود ساختہ ہے. دیکھیں میں آپ سے کتنی تو جواب دے دو نا دفعہ پھر. دیکھیں نا آپ اللہ کا میں نام کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اس بات پہ نہیں آ رہے، آپ بات کو لٹکائے جا رہے ہیں. میں یہ میں نہیں، پوچھ رہا ہوں آپ کہ جو لٹکا رہے ہیں الحمد ہے. میرے. سر آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے کہ جب سے اللہ وجود میں ہے کیا اس کا نام اللہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں جب سے اللہ پاک وجود میں ہے، پہلے تو آپ پھر وجود کا اقرار کریں، یا پھر ہاں آپ میں جو کوشچن کر رہا ہوں اس کا جواب دے دیں تاکہ ہم دونوں کے لیے آسانی ہو. بحث تو ہاں اٹک گئی نا ہم دونوں میں کی. میں وجود کا اقرار کرتا ہوں، اللہ وجود میں ہے. ٹھیک ہے. کیا اس کا نام اللہ تھا ٹھیک ہے. پہلے سے؟ نہیں، اللہ پاک کا جو مختلف ناموں کے ساتھ، یعنی کہ اگر انگلش والے بندے سے آپ پوچھیں جو انگلش سپیکنگ ہے، جو تفسیر پڑھ رہا ہے کسی انگلش ارے مفسر میں کی. انگلش سپیکنگ کا نہیں پوچھ رہا ہوں، میں اللہ کا پوچھ رہا ہوں. کیا اللہ کا نام اللہ تھا جب سے وہ وجود میں ہے؟ انگلش سپوکنگ، عربی سپوکنگ، اس سے میرے کو کیا کرنے کا ہے؟ ایک سمپل سے سوال ہے. کیا اللہ جب عربی سے نہیں، وجود میں آپ ہے کو اس کا دیکھیں نام عربی اللہ تھا یا سپیکنگ نہیں تھا؟ سے جس طریقے سے عربی آپ کا سپیکنگ نام سے اسامہ ہے، سنو، میں سمجھ گیا جس ہوں. طریقے آپ اس کو اسامہ ریپیٹ ہے نہ اس کریں، اس کا طریقے کوئی سے فائدہ اللہ نہیں. کا میں نام آپ کا اللہ سوال تھا سمجھ یا گیا نہیں ہوں. تھا؟ میں جواب دو آپ پھر. کا سوال سمجھ گیا ہوں. میں کاؤنٹر کوشچن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کاؤنٹر تھوڑی کوشچن سی نہیں جو ہے آپ کاؤنٹر نہیں دیکھیے نا کاؤنٹر کو سہیل بھائی، آپ ارے میں اگر کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کاؤنٹر مت کاؤنٹر کرو، کوشچن جواب کرنے دو. جواب دو تو اسامہ میں بھائی، جواب دو. بھائی جواب عثمان ایسے نکلے گا نا. آپ مجھے الحمد کا تو بتائیں، الف لام کیسے داخل ہوا ہے؟ الحمد حمد جو ہے اس کے ساتھ الف لام داخل ہوا تو کیا ہوا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ارے ماشاءاللہ بہت باپ اچھی رے آپ کر باپ، رہے ہیں ترجمہ. بیچارے بیچارے کیا ہو گیا؟ ڈسکنیکٹ ہو گئے؟ ہے نہیں ہے؟ نہیں کنیکٹڈ ہوں میں. ہاں خیر، تو الحمد اور حمد میں یعنی الف لام داخل ہوا ہے تو یہ خاص ہو گیا. اسی طریقے سے جب الہ میں الف لام داخل ہوا تو وہ بھی خاص ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ مطلب الہ خاص ہو گیا. اچھا، اب ہم مطلب ان کا جو یہ کنسیپٹ تھا، مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ مطلب ان کے دو سوال تھے کہ کیا اللہ کا نام سٹارٹ سے اللہ ہے یا اللہ کا نام بعد میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام سٹارٹ سے اللہ ہے تو یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں ایویڈنس دیں پچھلے صحیفوں میں یا آسمانی کتب میں. تو مطلب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل تھی، اس میں اللہ کو کسی اور نام سے، الہ کو کسی اور نام سے پکارا گیا ہے. اگر اس کی مطلب بات کی جائے تورات کی تو اس میں جو ہے کسی اور نام سے پکارا گیا ہے. تو میں نے ان کو تب یہی کہا کہ کنسیپٹ آف گاڈ جو ہے وہ تو سٹارٹ سے آ رہا ہے. آپ پکاریں اس کو جس نام مرضی میں. اب مشرکین مکہ جو ہیں، لات، منات، عزا اور ابل، اسلامک ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ جب مشرکین مکہ بحری سفر کرتے تھے تو تب وہ کس کو پکارتے تھے؟ وہ کیا نام ہے؟ کون سا نام ہے؟ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی اہل عرب میں ہیں، اہل عرب میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ جو الہ کا ایک اہل عرب کے لیے ایک آسان لفظ تھا، ایک آسان مطلب ان کے لیے جو زبان عربی تھی، تو وہ اس میں آئے گا نا. جس طریقے کہ اگر ہیبرو میں ایل آیا ہے یا اپنا آرمک لینگویج جو تھی اس میں الہ کا معنی یا الہ کا جو نام ہے وہ کوئی اور آیا ہے. مطلب یہ تو ایک
زبان کی تقسیم ہوگی نا، اس میں الہ کی تقسیم تو نہیں ہے، یا الہ ایک سے زیادہ نہیں کہیں پہ شو ہو رہے، یا الہ کی نفی تو نہیں ہو رہی. اصل ایجنڈا جو ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ الہ ہے یا نہیں. ایتھیسٹ کے ساتھ تو مسلمانوں کا جو ہے یعنی ہمارا جو ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے وہ تو یہ ہے کہ الہ ہے یا نہیں ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو اس ٹاپک کا سراسر یہ مطلب تھا کہ مسلمانوں کے جو نومولود بچے ہیں یا نومولود طالب علم ہیں جو اس سائڈ پہ آ رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو ہے تشکیک کو جو ہے پیدا کیا جائے. باقی اس کے علاوہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کا نام پہلے اللہ تھا یا نہیں تھا. مین چیز یہ ہے کہ کیا الہ تھا یا نہیں تھا، تو وہ تھا. الحمدللہ ہر مسلمان کا یقین ہے وہ شروع سے ہے اور رہے گا، وہ مطلب ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ لافانی ذات ہے. خیر، گفتگو جو ہے ان کے ساتھ میری ہوتی رہی، یہ ساحل صاحب کے ساتھ. تو 2-3 دفعہ جو ہے انہوں نے ڈسٹربنس فیس کی ہے کہ میری جو آواز ہے وہ نہیں آ رہی. تو اس میں مطلب یہ 8 گھنٹے کی ایک ڈیبیٹ تھی جس میں کافی سارے لوگوں نے حصہ لیا. اس میں میجورٹی جو ہے، میں مطلب یہ کہہ سکتا ہوں کہ 3 سے 4 بندے نیوٹرل آئے ہیں. اس کے علاوہ اگر 100 بندہ آیا ہے، 3 سے 4 بندوں میں بھی شامل ہوں. اس کے علاوہ اگر 100 بندہ آیا ہے تو وہ یہ ان کا اپنا تھا. میں کمنٹ سیکشنز میں ان کو بار بار کہتا رہا ہوں. میں نے تب بھی اعتراض کیا ہے کھل کے انہوں نے کھل کے نہیں بولنے دیا. ٹھیک ہے، اس میں مطلب نہایت ہی مطلب ایک دوست ہے لاہور سے، ان کا نام عمر ہے. تو اگر وہ اس ویڈیو کے تھرو میرے ساتھ رابطہ کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رابطہ کریں. آپ نے بہت ہی کل اچھی گفتگو کی ہے. تو جب انہوں نے گفتگو کی عمر صاحب نے، تو انہوں نے نہایت ہی نزیبہ الفاظ میں معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اللہ پاک کی شان اقدس میں انہوں نے گستاخی کی. تو تب جو ہے ہمیں بہت ہی سنبھل کے پھر بولنا پڑتا ہے کہ جب ایسے نہایت ہی، اور یہ گستاخی کرنے والا ساحل نہیں بلکہ یہ پاکستانی جو ملحد ہے اپنا ایڈم، یہ تھا. تو تب پھر ہمیں تھوڑا سنبھل کے بولنا پڑتا ہے کیونکہ یہ نہایت ہی نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کا کام صرف جو ہے تشکیک پیدا کرنا ہے. آپ سٹریم پہ جا کے دیکھیں، ان کو ٹوٹلی جو ہے سٹریم اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے پیڈ کومنٹس ان کا سسٹم انہوں نے بنایا. لوگ پیسے ڈالرز میں، کینیڈین ڈالر میں، انڈین روپیز میں اسی کر کے جو ہے مطلب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور ٹوٹل جو ہے وہ ہندو دھرم کے لوگ ہیں، ہندو ہیں. اچھا، یہ جو ہندو بھائی اگر کوئی دیکھتا ہے تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو ملحد ہے اس کو پیسہ ملتا ہے اسلام کے خلاف بولنے کے لیے. اس چیز میں کوئی شک نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو تو بتانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ساحل جیسے لوگوں کو جو ہے اوپر لے کے بھی آپ آئے ہیں. ان کا پیسہ ایون ان کے گھر کا گیس سلنڈر اور آٹا وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ کے پیسوں سے ہی آتا ہے. آپ خود سپورٹ کرتے ہیں، میں نے بھی دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے. لیکن جتنا یہ ہمارے مذہب اسلام کا دشمن ہے، یہ اتنا ہی ایک ہندو کا بھی دشمن ہے. بس اس کی توجہ جو ہے وہ اسلام کی طرف ہے اور سچے لوگوں کی طرف ہی لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. باطل کی طرف تو باطل کی توجہ اب ہونے سے رہی، اس لیے آپ لوگوں کا کمبینیشن جو ہے وہ بھی بہت اچھا بن گیا ہے. خیر، اللہ پاک ہمیں جزا دے. جو بھی ساتھ دوسرے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ پاک جزا دے. خیر، لاسٹ میں یہ کہ جب میں نے اس چیز کو ختم کرنا چاہا کہ آپ نے جو 3 گھنٹے سٹریم کی ہے اس میں ایڈم صاحب نے صرف لفظ الف لام لکھ کے اس میں الف کے اوپر پھر کاٹا لگایا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر. میں نے کہا آپ اس بات پہ آئیں کہ پہلے اللہ کا جو لفظ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آیا کیسے ہے یا وہ بنا کیسے ہے. اور جیسے ہی سہیل صاحب کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ اب میں وہی بات کرنے لگا ہوں جو بالکل میں نے سٹارٹ میں کرنے کی کوشش کی ہے. الکتاب کی ایک میں نے بیچ میں ان کو مثال دینے کی کوشش کی، الحمد کی دینے کی کوشش کی، لیکن اس کو انہوں نے اگنور کیا اور بالکل جو ہے مطلب آئیں بائیں شائیں کی. انہوں نے بس اسی چیز پہ رہے کہ آپ جو ہے اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں. جب میں نے یہ ایک دفعہ جواب دے دیا ہے کہ اس میں ذاتی نام ہے، اللہ جو نام ہے یہ اس میں ذاتی ہے، تو اب اگلا کوسچن جو ہے وہ تھوڑا بہت کرنے کا میرا بھی حق بنتا ہے. اور لیکن میں وہ کوسچن نہیں کر رہا تھا، میں اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا جو پہلے انہوں نے تشکیک پیدا کی ہوئی تھی اس وقت. لیکن جیسے میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ جو ہے، یہ اللہ کا اصل نام جب سے وہ وجود میں ہے تھا یا نہیں تھا اللہ کا نام؟
اس بات کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے جناب؟ دیکھیں میں جواب اس کا دے سکتا تھا، میں دے سکتا ہوں، لیکن آپ نے تقریباً 3 گھنٹے اسی سٹریم کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے بھائی آپ سے نہیں ہو پائے گا اسامہ صاحب، میں نے آپ کو بہت موقع دیا، آپ جائیے نپل لے کے سو جائیے، آپ جیسے لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ باقی لوگ کم سے کم جو تھا وہ مان تو رہے تھے، آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ میں جیسے ہی کہوں گا کہ ہاں اللہ کا نام پہلے سے ہے، میں پھنس جاؤں گا۔ اس وجہ سے مجھے اس کا جواب ہی نہیں دینا ہے۔ تو آپ کی اور جلیبی نہیں کھا سکتے، لوگوں نے دیکھ لیا۔ ایک سمپل، ہاں باپ کو بھیج، صحیح کہا، ایک سمپل سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نام ہے اللہ کا، انہوں نے یہ بھی قبولا کہ بھائی ابھی ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ سہیل صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی آپ کے بس کی بات نہیں، آپ نپل لیں، آپ سو جائیں۔ تو مزید بھی آگے تھا، میں نے کاٹا ہوا ہے، اس میں ایک کمنٹ جو ہے وہ نہایت ہی کوئی گستاخانہ تھا، ایک کوئی لڑکی ہیں ان کی طرف سے، ورنہ وہ کلپ بھی ساتھ ہوتا۔ تو خیر انہوں نے کہا جی باپ کو بھیجیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے یہ وہ۔ تو پھر کمنٹ سیکشن میں نے ان کو یہی کہا ہے کہ اگر میں نیکسٹ ٹائم بھی ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں، کسی بھی موضوع پہ میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں الحمدللہ، لیکن یہ ہے کہ آپ ٹائم کو جو ہے وہ متعین کریں کہ اتنا ٹائم آپ نے بولنا، اتنا ٹائم آپ نے بولنا، بیچ میں کوئی بھی بندہ ایسا نہ ہو جس نے منہ کے ساتھ کتا یا گدھا باندھا ہو، کیونکہ ماں بہن کی گالی سر عام یہ بکتا ہے جو ایک ادھر بیوقوف ہے اپنا یہ مرتد جو ہے ایڈم۔ تو مطلب آپ جب علمی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے گدھے کو ویسے باندھ دینا چاہیے کسی چھپڑی میں۔ خیر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ صرف میرے لیے دعا گو رہیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔